122-150. میں تیار ہوں، میں اس قوم کا بیٹا ہوں، اس قوم کا مجھ پہ حق ہے، میں تیار ہوں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کے پاس دشمن کے اندر فضا سے دور تک جاسوسی کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرنا چاہتا۔ 6 ستمبر 1965 کو 3 بجے شروع ہونے والی لاہور کی طرف بھارتی فوج کا حملہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھا۔ در حقیقت رن آف کچھ کے مسئلے کے بعد یہ ایک متوقع عمل تھا۔ لاہور کی طرف جی ٹی روڈ کی جانب سے متواتر حملے بغیر انتباہ کے شروع کر دیے گئے۔ ایک عجیب اتفاق سے حملہ آوروں کا مشاہدہ کرنے والی سرحد کے قریب پہلی پاکستانی یونٹ پاکستان ایئر فورس کی ایک چھوٹی سی آبزرور ڈیٹیچمنٹ تھی۔ ہندوستانی افواج کی سرحدی خلاف ورزی کی اطلاع فوری طور پر کمانڈر ان چیف ایئر وائس مارشل نور خان کو دی گئی، جنہوں نے فوری طور پر صدر پاکستان ایوب خان کو ان الفاظ سے آگاہ کیا: اس کا مطلب ہے جنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے حملہ شروع کرنے کے 12 گھنٹوں کے اندر اندر لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس حملے کا مقصد مغربی پاکستان کو درمیان سے دو لخت کرنا اور اس کی حکومت گرانا تھا۔ اس بات کا ثبوت بھارتی اخبارات کے دعووں کے علاوہ کئی واقعات سے ملتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دہلی میں غیر ملکی اخبارات کے نمائندوں کو سرکاری طور پر متنبع کیا گیا تھا کہ 6 ستمبر کی سپہر 4 بجے ایک اہم اعلان کے لیے تیار ہیں، مگر لاہور پر قبضے کا یہ بیان کبھی دیا نہ جا سکا۔ اس بات کی مزید تصدیق اس ضمیمے سے ہوتی ہے جو اگلے دن نئی دہلی کے اخبار اسٹیٹس مین نے شائع کیا، جن کا عنوان بھارتی فوج کو شاندار کامیابی اور لاہور پر قبضہ کرنے کا تھا۔ یہاں تک کہ اسی شام BRB سے بھی سقوط لاہور کا سہرا بھارتی فوج کے سر باندھ دیا گیا۔ انہوں نے تو واگا بارڈر پر پکڑی گئی ایک پاکستانی بس بھی دکھا دی جس کا مقصد لاہور پر قبضہ ثابت کرنا۔ اس بات کے بھی شواہد ملے کہ جنرل چودھری نے اپنے سینئر سٹاف افسران کو 6 ستمبر کی شام لاہور جم خانہ میں فتح کا کاکٹیل پارٹی کی شرکت کے لیے دعوت نامے بھی جاری کر دیے۔ ہندوستانی فضائی اور زمینی افواج کے درمیان بہت کم ربط نظر آیا، اور دن میں پاکستان میں اہداف کے خلاف ہندوستان ایئر فورس کی جانب سے کیے جانے والے پے در پہ حملے مکمل طور پر غیر منظم دکھائی دیے۔ 6 ستمبر کو تقریباً الگ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا کہ پاک فضائیہ کے 2 F-104 طیارے جو کہ کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ کے مشن پر روانہ ہوئے، ان کے پائلٹ فلائی لیفٹیننٹ آفتاب عالم خان اور ان کے ونگ مین فلائی لیفٹیننٹ امجد خان تھے۔ ان کو سکیسر ریڈار نے بھارتی ایئر فورس کی جانب روانہ کیا، جو کہ ایک پاکستانی ٹرین پر حملہ کر رہے تھے جو وزیر آباد کے قریب گکھڑ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ فلائی لیفٹیننٹ امجد ریڈیو کی خرابی کی وجہ سے واپس سرگودا بھیج دیے گئے، اور فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے اکیلے ہی 4 انڈین ایئر فورس کے مسٹیئر طیاروں کو نشانے پر لے لیا، جو کہ کھڑی ہوئی ٹرین مسافر ٹرین پر بموں اور راکٹ حملوں میں مصروف تھے۔ فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے مسٹیئر فارمیشن پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ انڈین ہوا بازوں نے F-104 کو اپنے درمیان پا کر بھاگنے میں ہی خیریت جانی، اور وہ 50 فٹ کی بلندی پر نیچی پرواز کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف جا نکلے۔ بھارتی پائلٹوں نے پہلے ہی F-104 اسٹار فائٹر جہاز کا نام اس کی رفتار اور ہیبت کی وجہ سے بدماش رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 1100 کلومیٹر کی رفتار سے انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے فلائی لیفٹیننٹ آفتاب نے نزدیک ترین مسٹیئر پر اپنا میزائل فائر کیا، اور یوں آفتاب عالم نے
فضائی مارکوں کی تاریخ میں آواز سے دگنی رفتار سے پرواز کرنے والے جہاز سے دشمن کا جہاز تباہ کر کے پہلے ہواباز بن گئے، جو کہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس دوران 6 F-86 طیارے جن کا تعلق نمبر 19 اسکواڈرن سے تھا اور ان کی قیادت ان کے اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کر رہے تھے، پشاور سے اڑان بھری اور تمام جہاز راکٹوں اور گن سے لیس تھے۔ ان کا اصل ہدف چھم سیکٹر میں پاکستان آرمی پر حملہ آور دشمن کی توپیں تھیں۔ گجرانوالہ کے قریب پہنچنے پر جب وہ 25,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے، انہیں لاہور کی جانب بڑھتے ہوئے ہندوستانی ٹینکوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہدایات ملی کہ وہ اپنا پہلے والا ہدف چھوڑ کر لاہور بارڈر کی طرف بڑھیں۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں 6 طیارے لاہور امرتسر روڈ پر انتہائی کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے جب واگا بارڈر پہنچے تو اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے پاکستان علاقے میں گھسنے والے ٹینکوں پر لگے زعفرانی رنگ کے دائرے دیکھے، جس کے بعد ان کے ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہا کہ یہ ہندوستانی آرمر فارمیشن کے ٹینک تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ گول دائرے میرے ماتھے پر جا کر لگے۔ سجاد حیدر نے اپنی فارمیشن کے نمبر 5 اور نمبر 6 ممبر کو ٹاپ کور یعنی پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے 7,000 فٹ کی بلندی پر چڑھ جانے کا حکم دیا اور بعد میں اسے F-104 نے بھی مضبوط کیا، مگر باقی ممبران نے ایک ٹیکسٹ بک اے ٹو گراؤنڈ کا مشن کا پیٹرن ان ٹینکوں کے اوپر قائم کر کے بھرپور طریقے سے اپنے نشانے پر لے لیا۔ ہندوستان کے کرنل جسمنڈ جو لاہور میں قبضے کے اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، بعد میں کہا کہ پاک فضائیہ کے جہازوں نے ہمارے ہر ٹینک، گاڑی اور ہتھیار کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ جو شرمن ٹینک ہماری مدد کو پہنچ رہے تھے انہیں بھی راستے میں ہی تباہ کر دیا۔ اس حملے کی صورت میں اس حد تک افراتفری پھیلی کہ ہندوستان فوج کے کمانڈر 54 بریگیڈ اور 15 ڈویژن سائیکل پر امرتسر کی طرف بھاگتے ہوئے اور کھیتوں میں چھپے ہوئے پائے گئے، جن کا جنگ کے بعد کورٹ مارشل کیا گیا اور انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ اس مارکے کے دور رس نتائج اس جنگ پر مرتب ہوئے، چونکہ بھارتی فوج کا یہ بریگیڈ BRB نہر کے پار لاہور کی طرف حملے کے لیے متحرک تھا۔ پاک فضائیہ کا یہ حملہ پاکستانی زمینی افواج کو اپنی پوزیشن سنبھالنے اور مستحکم کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت کیا۔ پاک فضائیہ اپنے اڈوں کے خلاف ممکنہ ہندوستانی ایئر فورس کے حملوں کے حوالے سے بھی انتہائی الرٹ تھی، جس میں 22 F-86، 15 F-104 اور مستقل کامبیٹ ایئر پٹرول کے مشن پر اپنے بیسز کی حفاظت کے لیے اڑتے رہتے تھے۔ جارحانہ جنگی حکمت عملی کے تقاضوں کے مطابق کوئی بھی فضائیہ خواہش مند ہوتی ہے کہ دشمن کے طیاروں کو بے اثر کرنے کے لیے ان کو ہوا میں اڑنے کا موقع ہی نہ ملے، جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بر وقت اور با اثر طریقے سے دشمن کے ہوائی اڈوں کو تباہ کر دیا جائے۔ اس پلان کے تحت کمانڈر ان چیف نے شام ڈھلنے سے پہلے ہندوستانی ایئر فورس کے اہم اڈوں پر حملہ کرنے میں پہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی سے پاک فضائیہ کی کم عددی قوت کا مداوع کرنے میں بہت مدد مل سکتی۔ 6 ستمبر کو تقریباً دوپہر 1 بجے تک تمام متعلقہ یونٹس کو اس حملے کے احکامات موصول ہو چکے تھے۔ اسٹرائک پلان کے مطابق سرگودا سے 8 F-86 نے آدمپور اور ہلواڑہ پر حملہ کرنا تھا، جبکہ 6 F-86 نے امرتسر ریڈار کو نشانہ بنانا تھا۔ 6 F-86 اور ایک جاسوس B-57 طیارے نے پشاور سے پرواز کر کے پٹھان کوٹ اور سری نگر کو نشانہ بنانا تھا۔ ماری پور سے 8 F-86 کو جام نگر پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ ماری پور سے پھر 4 T-33 طیاروں کو پور بندر ریڈار پر بھی حملہ کرنا تھا۔ ماری پور سے ہی 12 B-57 کو جام نگر پر حملہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ 6 ستمبر کو نمبر 19 اسکواڈرن کے اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر 8 سیبر طیاروں کی قیادت کرتے ہوئے پٹھان کوٹ 8 فیٹ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ واحد فارمیشن تھی جو اپنے اٹیک پلان کے عین مطابق پٹھان کوٹ پر حملہ آور ہوئی، جو کہ ہندوستان کا ایک بڑا آپریشنل ایئر بیس تھا۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد کے جوش میں اور بھی اس وقت اضافہ ہوا جب انہوں نے زمین پر کھڑے ہوئے ہندوستانی فضائیہ کے حاصل کردہ نئے MiG-21 فائٹرز کو اپنا ہدف پایا۔ اس فارمیشن کے ممبر ونگ کمانڈر طواب، جو فارمیشن کو ٹاپ کور دے رہے تھے، اپنی آنکھوں سے ہندوستانی فضائیہ کے 14 جہاز جلتے ہوئے دیکھے۔ حملے کے فوراً بعد تمام جہاز انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے واپس پٹرول کم ہونے کی وجہ سے سرگودا لینڈ کر گئے۔
اس مارکے میں اس فارمیشن کے صرف ایک جہاز کو گراؤنڈ فائر کی وجہ سے معمولی نقصان ہوا اور یوں پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ پر حملہ کر کے نئی تاریخ رقم کی۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کی قیادت میں نمبر 11 اسکواڈرن کے 3 F-86 نیچی پرواز کرتے ہوئے آدم پور پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس فارمیشن کو سکیسر ریڈار نے وارننگ دی کہ پاک فضائیہ کے پٹھان کوٹ پر حملے کی وجہ سے ہندوستانی ایئر فورس انتہائی الرٹ ہے۔ یہ فارمیشن جب امرتسر کے جنوب میں ترن ترن کے قریب پہنچی تو ان کا سامنا 4 ہنٹر جہازوں سے ہو گیا، جو ان جہازوں کے اوپر زمین سے 500 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ اس مشن کو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان جہازوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ بالکل نئے ہنٹر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ میں نے اپنی فارمیشن کو ڈراپ ٹینکس پھینک کر لڑائی کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ دوسری جانب سے ان ہنٹرز نے بھی اپنے ڈراپ ٹینکس پھینک دیے اور یوں یہ تمام جہاز آپس میں ڈاگ فائٹ کے لیے ایک دوسرے کے اندر مڑنا شروع ہوئے۔ لڑائی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی اور ہندوستانی ایئر فورس کے فارمیشن کا چوتھا ہنٹر میرے نشانے پر آ گیا۔ ایک مختصر سی گن کے برسٹ نے اس کا کام تمام کر دیا اور زمین سے آگ کے شعلے کی طرح جا ٹکرایا۔ باقی تمام طیارے میری نگاہ میں تھے اور میں نے اپنے ایک ونگ مین اسکواڈرن لیڈر بچ احمد کو اپنے سامنے ایک ہنٹر طیارے کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم آدم پور سے صرف 40 میل کے فاصلے پر 5 سے 6 منٹ تک ایئر کامبیٹ میں مصروف رہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ ہندوستانی ایئر فورس کے اور جہاز اس کامبیٹ میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی فارمیشن کو واپس بیس مڑنے کا حکم دیا۔ اس دوران 2 اور ہنٹر جہاز میرے سامنے آئے تو میں نے سب سے پیچھے والے ہنٹر کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ یہ ایک زیادہ فاصلے والا شاٹ تھا جو جہاز ہٹ ہونے کے بعد دوسری طرف جانے لگا، اور کیونکہ مجھے اپنی واپسی کی فکر تھی اس لیے اس کی طرف توجہ نہ دے سکا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ بغیر کسی نقصان کے دشمن کی 3 طیاروں کو تباہ کرنا اور خیریت سے واپس آ جانا گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ ہلواڑہ ایئر بیس پر حملے کی نیت سے جب تک نمبر 5 اسکواڈرن سے سیبرز کا آخری سیکشن، جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کر رہے تھے، فلائی لیفٹنٹ سیسل چودھری ان کے نمبر 2 اور فلائی لیفٹنٹ یونس ان کے نمبر 3 کے طور پر ٹیک آف کر رہے تھے، دن کی روشنی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس فارمیشن کو 8 کی بجائے صرف 3 جہاز دستیاب ہو سکے اور وہ بھی دیر سے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاک فضائیہ کے باقی جہاز لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر میں ہندوستان آرمی کے حملے کو روکنے میں پاکستان آرمی کی بھرپور مدد دینے میں مصروف عمل تھے۔ جب اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی فارمیشن بارڈر کراس کر رہی تھی، اسی اثناء ایم عالم کی آدم پور والی فارمیشن واپسی کا سفر کر رہی تھی۔ فلائی لیفٹنٹ علاؤالدین نے ریڈیو پر وارننگ دی کہ اس وقت ہوا میں دشمن کے بہت سے جہاز موجود ہیں۔ سرفراز رفیقی کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا اور اس کے لیے تیار بھی تھے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے ایک باکمال، نڈر اور انتہائی قابل پائلٹ تھے۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی فارمیشن جب اپنے ہدف یعنی ہلواڑہ کے قریب پہنچی تو حد نگاہ اس حد تک کم ہو چکی تھی کہ 1500 فٹ سے بھی زمین نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ اٹیک کی بلندی 3500 فٹ ہوتی ہے۔ یہ فارمیشن انتہائی کم بلندی پر اپنے ہدف کا تعین کر رہی تھی کہ سرفراز رفیقی نے اپنے سامنے 2 ہنٹر طیاروں کو آتے دیکھا۔ سرفراز رفیقی نے بائیں طرف والے ہنٹر کو نشانہ بنایا اور یونس نے دائیں طرف والے ہنٹر کو، جبکہ سیسل چودھری ان دونوں کے عقب کی حفاظت کر رہے تھے۔ سیسل چودھری نے بائیں ہاتھ والے ہنٹر کو رفیقی کے ہاتھوں تباہ ہوتے دیکھا، جبکہ یونس اپنے ہدف کا نشانہ لینے ہی لگے تھے تو ان کے ہدف نے اچانک بائیں مڑنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء سیسل چودھری نے 2 مزید ہنٹر طیاروں کو فائٹ میں داخل ہوتے دیکھا اور اس کے بعد 2 مزید ہنٹر ان کی مدد کو آن پہنچے۔ سرفراز رفیقی خود کو ایک ہنٹر کے پیچھے شوٹنگ پوزیشن میں لائے ہی تھے اور جیسے ہی انہوں نے ٹریگر دبایا ان کو احساس ہوا کہ ان کی گنز جیم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے فارمیشن کی لیڈ سیسل چودھری کے حوالے کی اور بتایا کہ ان کی گنز جیم ہو گئی ہیں۔ اصولی طور پر اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کو کامبیٹ زون سے نکل جانا چاہیے تھا اور کم حد نظر ان کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے معاون بھی ثابت ہوتی، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ سیسل اور یونس کو اکیلے چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اور خود سیسل اور یونس کی ٹیل کلیئر کرنے کی ذمہ داری خود لے لی۔ جیسے ہی سیسل چودھری لیڈ لینے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے بائیں جانب 4 ہنٹر کو اور 2 کو داہنی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ رفیقی نے کال دی کہ لیڈ آپ کی ٹیل کلیئر ہے
اور سیسل چودھری نے دانی طرف والے ہنٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے مڑنا شروع کر دیا۔ سیسل چودھری نے عقب سے آنے والے ہنٹر کو نشانہ بنایا اور وہ دھواں اگلنے لگا۔ سیسل نے پائلٹ کو ایجیکٹ ہوتے دیکھا۔ اپنے ہدف کا نشانہ بنانے کے بعد سیسل نے اپنے باقی فارمیشن کے ممبرز کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ انہوں نے ریڈیو پر متعدد کالز دیں، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اچانک سے انہیں عقب سے گن فائر کی فلیشز دکھائی دیے، جو کہ ان ہنٹرز کی گولیوں کے تھے جو ان پر فائر کر رہے تھے۔ سیسل چودھری نے فوراً اپنے جہاز کو دانی طرف موڑا۔ انہوں نے کہا، ہنٹر میرے اور زمین کے درمیان آ گئے اور اس انتہائی نیچی بلندی والے ایئر کامبیٹ میں ایک ہنٹر جو کہ لیڈ کر رہا تھا، اس کا ونگ زمین سے جا ٹکرایا اور وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے اوپر کی جانب ناک کی اور جہاز کی پاور کم کر دی اور سپیڈ بریکس نکال لیے اور اس ہنٹر کو جو میرے پیچھے تھا اپنے سے آگے جا نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ میرے آگے آیا، میں نے اس کا نشانہ لے کر اسے تباہ کر دیا۔ مجھے ابھی تک رفیقی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہنٹر اور ایک F-86 کلاسک سیزرز کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سیبر نے ہنٹر کو اپنے آگے نکال کر مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یونس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یونس ہم میں سے سب سے ماہر نشانہ باز تھا۔ میں نے یونس کو کال دی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جیسے ہی انہوں نے واپسی کی راہ لی اور ابھی یونس کے بارے میں پوچھنے ہی لگے تھے کہ ان کا کب سے 2 ہنٹر اور حملہ آور ہوئے۔ سیسل چودھری نے فارمیشن کو بریک لیفٹ کی کال دی اور اسی اثنا میں یونس کے جہاز کو اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یونس ہٹ ہو چکے ہیں۔ سیسل چودھری نے 2 یا 3 دفعہ یونس کو ریڈیو پر کال دی اور ایجیکٹ کرنے کا کہا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اتنے میں مزید 2 اور ہنٹر آ گئے جو ان کے پیچھے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے سرگودا کی طرف نکل آیا۔ تینوں پائلٹوں میں سے 2 کو ستارہ جرت سے نوازا گیا اور اسکواڈرن سرفراز رفیقی کو ان کی بے لوث خدمات کے نتیجے میں نشان حیدر کے بعد پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہلال جرت بعد از شہادت عطا کیا گیا۔ ان کے تعریفی بیانیے کا متن یوں ہے کہ وہ ایک وقت میں دشمن کے 10 جہازوں سے نبرد آزما تھے، جن میں سے ایک کو وہ تباہ کر چکے تھے، جس کے بعد ان کی گن جام ہو گئی۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کر واپس جانے کے لیے بالکل حق بجانب تھے، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے نمبر 2 کو لیڈ بنا کر دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ خود غیر مسلح ہونے کے باوجود اپنے دونوں فارمیشن ممبرز کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کا یہ عمل ایک انتہائی جری اور بہادر لیڈر ہونے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ان کی بہادری اور شجاعت ہوائی مارکوں میں ایک روشن باب ہے۔ 6 ستمبر کی شام کو پاک فضائیہ کا مرائل اور خود اعتمادی نئی بلندیوں کو چھو رہا تھا، جس میں پاک فضائیہ نے اپنے سے کئی گنا بڑی ایئر فورس کو اپنے اہداف حاصل کرنے سے کامیابی سے روک رکھا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے ہوا باز ہندوستانی ایئر فورس سے کہیں زیادہ دلیر، پیشہ ور اور کوہنہ مشق۔ 6 ستمبر کی فضائی آپریشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنگ ستمبر کے مارکوں میں فضائی برتری کا توازن پاکستان ایئر فورس کے حق میں رہا۔ خواتین و حضرات، اس طرح 6 ستمبر کے دن کا اختتام ہوا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ شام ڈھلے 6 ستمبر کو فضائی جنگ کی کیا صورتحال۔ یہ تو ہم سب اب تک جان چکے ہیں کہ فضائی جنگ کے بڑے مارکے سرگودا اور پشاور سے ہو رہے ہیں، مگر پاک فضائیہ کے بمبار پائلٹ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ پاک فضائیہ کے بمبار جہاز زیادہ تر ماری پور کراچی میں تعینات تھے۔ 6 ستمبر کو جنگ شروع ہوتے ہی B-57 بمبار طیاروں کے نمبر 8 اسکواڈرن کے کمانڈنگ آفیسر اسکواڈرن لیڈر رئیس رفیع کو ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے حکم ملا کہ 6 بمبار طیاروں پر مشتمل 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات مشن پلان کیے جائیں، اور ان کا ٹارگٹ تھا کراچی کے جنوب مشرق میں 415 کلومیٹر دور ہندوستان ایئر فورس کا ہوائی اڈہ جام نگر، جسے پہلی رات بمباری کا مسلسل نشانہ بنایا جانا تھا، کیونکہ اطلاعات کے مطابق یہ بیس کراچی شہر، اس کے ارد گرد کی تنصیبات، پاکستان نیوی اور پاک فضائیہ اور پاکستان ایئر فورس بیس ماری پور کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ شام ہوتے ہی 6 B-57 طیارے انفرادی طور پر تقریباً 670 کلومیٹر کی رفتار پر پرواز کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوئے، جن پر 1000 پاؤنڈ کے 4 بوم اور 2.75 کے 56 راکٹ لگے ہوئے۔
اندھیرا ہونے کے 45 منٹ بعد باری باری یہ جہاز جام نگر جا پہنچے، اور وہ بھی دشمن کو خبر ہوئے بغیر۔ 8000 فٹ کی بلندی پر جا کر غوطہ لگا کر 4000 کی بلندی سے جام نگر کے ہوائی اڈے کا اپنے بموں سے نشانہ لے کر اور دشمن کو حیرت زدہ چھوڑ کر انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے یہ تمام جہاز واپس بخیریت ماری پور لینڈ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان تمام طیاروں کو ہندوستانی ایئر فورس کی طرف سے کوئی مدافعت نہ ہوئی۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی اور ان کے ساتھیوں کا پہلا مشن انتہائی کامیاب رہا، کیونکہ سرپرائز ہونے کی وجہ سے نہ تو کسی فائٹر جہاز نے انہیں کسی قسم کی مدافعت پیش کی، نہ ہی اینٹی ایئر کرافٹ گنز نے ان پر فائر کیا۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دشمن کی کم دفاعی تیاری اور پاکستانی بمباری مؤثر ہونے کی وجہ سے پوری رات بمبار طیاروں کی شٹل سروس جاری رکھی جائے۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم نے دوسرے مشن کے لیے اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی کو اپنے ساتھ لیا، جو سب سے تجربہ کار ہونے کی وجہ سے ونگ کے نیویگیشن لیڈر بھی تھے۔ دراصل اسلم قریشی نے پہلے پلان کے مطابق پشاور روانہ ہونا تھا، جو دیر گئے کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دشمن کے خلاف پہلے مشن میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلائی لیفٹیننٹ توفیق کی جگہ اپنا نام دلوایا اور مشن اڑانے کے لیے اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کے ساتھ اس رات کا دوسرا مشن اڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دونوں ہواباز رات 10:40 پر مشن کے لیے پرواز کر گئے۔ ماہر نیویگیٹر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اندھیرے اور بادلوں کے باوجود اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم نے رات 11 بجے جام نگر پر بھرپور حملہ کر دیا اور لگاتار اپنے دوسرے کامیاب حملے کے بعد 6 اور 7 کی درمیانی رات 12:25 پر دشمن سے بچ نکلنے کے بعد بحفاظت ماری پر لینڈ کر گئے۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی 6 ستمبر صبح سے اسکواڈرن میں آئے ہوئے اور رات گئے 2 مشن اڑنے کے بعد ان کا یہ حق تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، مگر وہ جنگ میں شمولیت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اسی وجہ سے وہ رات 12:30 پر لینڈ کرنے کے باوجود گھر نہ گئے۔ اللہ صبح 3 بجے قدرت نے ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ ان کے اسکواڈرن کمانڈر حمید قریشی، جو پہلا مشن اڑنے کے بعد اللہ صبح 3 بجے جانے والے مشن کے لیے مامور تھے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے فلائنگ سے روک دیا۔ جب شبیر عالم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اس مشن کے لیے پیش کیا، اور وہ بھی اس دلیل کے ساتھ کہ کیونکہ اس مشن کا ٹارگٹ بھی جام نگر ہے اور وہ اس ٹارگٹ سے پہلے 2 مشن اڑنے کی وجہ سے زیادہ مانوس ہیں اور انہیں تازہ بریفنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پائلٹ جو فریش تھے اور اس مشن پر اڑنے کے لیے تیار بھی تھے، لیکن شبیر عالم کی بات میں وزن ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ جب اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم سمندر پر نیچی پرواز کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر رئیس رفیع جام نگر پر حملہ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے شبیر عالم کو ٹارگٹ کے علاقے میں موسم کی خرابی اور انتہائی کم بلندی پر بادلوں کی موجودگی کی وارننگ دی اور حد نگاہ محدود ہونے کی وجہ سے حملے کے دوران فلیئر استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فلیئر لائٹ کا ایک گولا ہوتا ہے جو حملہ کرنے والا جہاز ٹارگٹ کو بام پھینکنے سے پہلے صاف اور واضح دیکھنے کے لیے بر وقت اور ضرورت کے تحت پھینکتا ہے تاکہ صحیح ہدف کو پہچانا اور درست نشانہ لیا جا سکے۔ لیکن اس فلیئر کے استعمال میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اینٹی ایئر کرافٹ گن اور زمینی فائر کو جہاز کی پوزیشن اور حملے کے سمت کا تعین کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صبح 4:15 پر شبیر عالم اور اسلم قریشی نے اپنے پہلے حملے میں 1000 پاؤنڈ کے 2 بام ٹارگٹ پر گرائے۔ دوسری طرف پوری رات پاک فضائیہ کے متواتر حملوں کی وجہ سے ہندوستانی ڈیفنس کے لیے یہ حملہ اب تو سرپرائز یا حیران کن نہیں رہا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ ایسے کسی بھی ممکنہ حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی حملے میں اسکواڈرن شبیر عالم نے رن وے پر ہندوستان کے 8 طیارے دیکھے جن کا تعلق ہندوستان کی نیوی کے نمبر 300 نیول اسکواڈرن سے تھا۔ بعد میں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق یہ جہاز پاکستان کے جروم میں سب سے اہم ریڈار جو کہ بدین میں تعینات تھا کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ان طیاروں نے یہ حملہ 7 ستمبر کی صبح کرنا تھا۔ کم سے کم وقت میں ٹارگٹ پر بام گرانے کے مقصد سے جہاز کو زیادہ پھرتیلا کرنے اور جہاز کا وزن ہلکا کرنے کے مقصد سے شبیر عالم نے اپنے راکٹ لانچر جہاز سے گرا دیے،
جو بعد کی اطلاعات کے مطابق ہندوستانی بحریہ نے اپنے پاس نشانی کے طور پر سنبھال لیے۔ کالونیڈر شبیر عالم کے دوسرے حملے کے دوران پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان کا جہاز براہ راست اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن گیا، جس سے اسے شدید نقصان پہنچا اور وہ پرواز کے قابل نہ رہا اور تقریباً 700 کلومیٹر کی رفتار سے زمین کی طرف آتا ہوا جام نگر سے 15 کلومیٹر دور کھیتوں میں جا گرا اور بظاہر یہ دونوں ہواباز موقع پر شہید ہو گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کی فضائی جنگ کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ 9 گھنٹے کی قلیل دورانی کے دوران کسی بامبر پائلٹ نے جنگ کے دوران 3 مشن اڑائے ہوں، اور وہ بھی رات کو۔ خواتین و حضرات، اس افسوسناک حادثے اور بہت ساری اچھی خبروں کے ساتھ 6 ستمبر کے دن اور رات کا اختتام ہوا۔ 7 ستمبر کو کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔